نحمدک ونستعینک نصلی ونسلم علی رسولک۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 151 تا 154 تک سمجھیں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ دوسرے پارے کے آغاز سے تحویل قبلہ کا عنوان شروع ہوا ہے، جس میں یہ وضاحت ہو چکی ہے کہ گزشتہ امت بنی اسرائیل کو امت مسلمہ کے منصب سے معزول کر کے یہ منصب امت محمدیہ کو عطا کر دیا گیا، اور جس طرح بہترین قبلہ اور بہترین امت بنایا گیا، اب آنے والی آیت میں یہ فرما دیا گیا کہ اسی طرح انہیں بہترین رسول بھی مبعوث کر دیا گیا۔ دیکھیے آیت نمبر 151 کو، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ بھیجا ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول تم ہی میں سے، یعنی اہل عرب میں سے۔ گویا اس امت محمدیہ پر کی جانے والی نعمتیں اللہ گنوا رہے ہیں کہ تمہیں بہترین امت بنایا، بہترین قبلہ مقرر فرمایا، اور پھر بہترین رسول تمہارے اندر مبعوث فرمایا۔ آیت کے اگلے حصے میں اس بات کی وضاحت فرمائی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے افراد کی جو تعلیم و تربیت اور تزکیہ کریں گے وہ کس سلیبر اور نصاب کی بنیاد پر کریں گے؟ تو وہ پیغمبر جو ہم نے مبعوث کیا تمہارے درمیان، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر تلاوت کرتے ہیں ہماری آیات کو، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ معلوم ہوا قرآن حکیم سے انسان کا تزکیہ، اندرونی صفائی ستھرائی اور پاکیزگی وہ ہو جاتی ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے ان باتوں کی جو تم نہیں جانتے۔ تو معلوم ہوا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یہ ایک حکمتوں کا مجموعہ ہے۔ جب انسان اس سلیبس کے تحت زندگی گزارتا ہے اور اس سلیبس کے تحت آ جاتا ہے تو اس کی تعلیم و تربیت بھی ہو جاتی ہے، اس کا تزکیہ بھی ہو جاتا ہے، اور ان کو ان باتوں کا علم ہو جاتا ہے جو انسان کے عقل و فہم سے اونچی چیزیں ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، سو تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میری ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا اور میری نعمتوں کا انکار نہ کرنا۔ دیکھیے ان آیت میں ذکر کا بھی لفظ آیا اور شکر کا بھی۔ یہ ذکر و شکر تین طرح سے ادا ہوتا ہے، قلبی طور پر بھی، زبانی طور پر بھی، اور اعضاء سے عملی طور پر بھی۔ یعنی تمہاری قلبی کیفیات ہوں یا زبان سے نکلنے والے کلمات ہوں یا وجود سے نکلنے والے اعمال ہوں، سب کے سب رب کائنات سے وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اس موقع پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 کو بھی ذرا پیچھے جا کے دیکھ لیجئے، جہاں سے قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے خطاب شروع کیا تھا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو، وہ جو میں نے انعام کیا تم پر۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور پورا کرو میرے عہد کو، میں پورا کروں گا اپنے عہد کو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ اور آیت نمبر 47 کا آخری حصہ بھی دیکھ لیجئے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اے بنی اسرائیل کہ بے شک میں نے تم کو فضیلت دی جہان والوں پر۔ یعنی یہ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کو یہ ساری نعمتیں یاد دلوائی گئیں، اب موجودہ امت محمدیہ کو بھی اسی انداز میں باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اب تمہیں امت وسط بہترین امت بنا دیا گیا ہے، اور بہترین قبلہ مقرر کر دیا گیا ہے، اور بہترین رسول بہترین تعلیمات کے ساتھ مبعوث کر دیا ہے۔
لہٰذا تم ان نعمتوں کی قدردانی کرتے ہوئے تعلیمات رسول کی روشنی میں زندگی بسر کرتے رہو، اور جو منصب تمہیں عطا کیا ہے اس منصب کی ذمہ داریوں کو عملی زندگی پریکٹیکل لائف میں بخوبی انجام دیتے رہنا۔ تو یہاں تک 2 رکوع مکمل ہو گئے۔ ان 2 رکوعات میں تحویل قبلہ کا مضمون، عنوان، ٹاپک یہ بیان کیا گیا۔ اب آگے بڑھیے ذرا۔ اس امت محمدیہ کو جو منصب ملا یہ ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ اس کی ادائیگی میں بہت سی چیزیں رکاوٹ بنیں گی، بہت سی مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اگلی آیت جو آ رہی ہے اس میں یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے جس سے انسان میں مقابلہ کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے، اس کو انرجی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا اگلی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں 2 چیزوں کے ذریعے مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا، ایک صبر اور دوسرا نماز۔ صبر کا معنی ہے ثابت قدمی، جمے رہنا، یعنی شریعت کے اصولوں پر زندگی گزارنے کا جو فیصلہ کیا ہے نا، ان اصولوں پر جم جانا، ثابت قدمی اختیار کرنا ہی صبر ہے۔ جس چیز سے بھی انسان کا مقابلہ ہو، انسان ہمت نہ ہارے، ٹیمپرامنٹ لوز نہ کرے، شریعت کے اصولوں پر جمع رہے۔ خواہ انسان کے مقابلہ میں انسان کی اپنی نفسانی خواہشات ہوں، بیوی بچے مقابلہ میں ہوں، رشتہ دار احباب وہ مقابلہ میں آ جائیں، یا کفار مشرکین ہوں، شریعت کے اصولوں پر کمپرومائز بالکل نہ کرے۔ تو پہلی چیز صبر کے ذریعے مدد حاصل کرے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ صابرین کی مدد فرماتے ہیں۔ انسان میں ہر قسم کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی جرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو دوسری چیز نماز ہے، جس کے ذریعے رب کائنات سے تعلق مضبوط رہتا ہے۔ چونکہ ہماری نمازیں خشوع اور خضوع سے خالی ہوتی ہیں نا، اس لیے ہماری زندگیوں میں انقلاب بھی پیدا نہیں ہوتا، اللہ سے تعلق بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر ہم پورے قلبی میلان سے نماز پڑھیں، مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ رہیں، تو دل کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے، دل منور ہو جاتا ہے، مومن کو طاقت، انرجی حاصل ہوتی رہتی ہے، جس سے انسان راہ عمل کی مشکلات اور چیلنجز کا مقابلہ آسانی کے ساتھ کرتا چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اس ذمہ داری کی ادائیگی میں مقابلہ کرتے ہوئے اگر جان بھی چلی جائے نا تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ دیکھیے اگلی آیت کو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم میں اس کا شعور نہیں ہے۔ یعنی راہ حق میں موت کا آنا سب سے بڑی کامیابی کی نوید اور خوشخبری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تو شہادت کی موت طلب کرتے رہے۔ آپ نے 3 مرتبہ نہیں فرمایا ثم اقتل ثم احیا، میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں۔ یعنی مطلب یہ تھا 1000 جانیں بھی ملیں راہ خدا میں قربان کر دوں۔ یاد رکھیے موت سے کسی کو مفر نہیں ہے کہ وہ بچ جائے۔ سورہ رحمان میں ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جس پہ فنا نہ آنی، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، اگر باقی رہیں گے تو پھر رب ذوالجلال والاکرام کی ذات باقی رہے گی۔ دیکھنے والوں کو تو یوں معلوم ہوتا ہے نا کہ جس کو قتل کیا جا رہا ہے اس کو بہت تکلیف ہو رہی ہوگی، لیکن یاد رکھیے بستر پر جو موت آتی ہے اس میں تکلیف ہوتی ہے، اور شہادت کی موت میں الٹا لذت نصیب ہوتی ہے۔
ماہ رمضان المبارک سن 2 ہجری میں جب غزوہ بدر میں 14 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین شہید ہوئے تو ان کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ شہدائے کرام کو قتل ہو جانے کے بعد قابل رشک زندگی عطا کی جاتی ہے۔ اب ذرا صحیح مسلم، جامع ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارواحہم فی جوف طیر خضر، یہ جو شہداء ہیں نا ان کی ارواح کو اللہ تعالیٰ سبز پرندوں کے اندر ڈال دیتے ہیں، لہا قنادیل معلقہ بالعرش، ان کے لیے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی کندیلیں ہیں، وہ جیسے چھت پر فانوس لٹکے ہوتے ہیں، تسرح من الجنہ حیث شاءت، وہ شہداء کی ارواح جنت میں سیر کرتی پھرتی ہیں جہاں چاہتی ہیں، ثم تاوی الی تلک القنادیل، الی تلک القنادیل، پھر ان قنادیل میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ تو یوں جو راہ حق میں شہید ہو جاتے ہیں نا ان کو اللہ بہترین دل پسند زندگی عطا فرماتے ہیں۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں یہ بات ذہن میں ڈالی گئی کہ اگر حق کی راہ میں جان بھی چلی جائے تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے، لہٰذا موت کا خوف ذہنوں سے نکال دو ورنہ آگے نہیں بڑھ سکو گے۔ جن کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی نا انہوں نے تو کیا خوب کہا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے حق ادا نہ ہو سکا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موت سے بے خوف ہو کر ہمیں راہ حق میں پیش قدمی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔